إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خطبہ مسونہ کے بعد سورہ مومن، جس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی گئی جس کا نمبر 60 ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے دعا کی قبولیت میں حائل ہونے والے موانع، یعنی وہ اشیاء یا وہ رکاوٹیں جو انسان کی دعا قبول ہونے کے بیچ آتے ہیں۔ آج کل ہم اور آپ زیادہ تر گریہ زاری کرتے ہیں، دعا اور اللہ کے سامنے سوال کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے ہماری دعائیں کثرت وفرت کے ساتھ ہوتی ضرور ہیں، ان اوقات میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ ایسے بھی اشخاص اور افراد ہیں الحمدللہ جو دعا کے لیے التزام اور اہتمام ان گھڑیوں کا بھی کرتے ہیں، ان اوقات کا بھی کرتے ہیں جن اوقات میں دعا کی قبولیت کی تاکید ہے، پھر بھی جو نتیجہ، بدلہ، صلہ، ثمرہ، رزلٹ ہم کو چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ دعا میں وہ طاقت ضرور ہے جو انسان کے لیے آسمان کے پورے دروازے کھول سکتی ہے اور بلاؤں سے، آفتوں سے، اذیتوں سے، مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ عبادت دعا ہی ہے۔ اس کے لیے ایک مشہور حدیث ہے جو جامع ترمذی کے اندر ہے 3548 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.
کہ یہ دعا جو مصیبتیں آ چکی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی اور جو آنے والی ہیں ان سے بچانے کے لیے بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور ایسے ہی من فتح لہ باب الدعاء فتحت لہ ابواب السماء، اسی حدیث کے اندر ایک جملہ ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا جاتا ہے، یعنی جس کی دعا میں اللہ قبولیت کی تاثیر دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا دل سے جو آہ نکلتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی قبولیت کی جو صفت ہے دعا کے اندر، وہی دعا کی روح ہے، وہی دعا کی اصل ہے۔ انسان دعا اسی لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کے یہاں وہ مقبول ہو، وہ قبول ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی دعا میں اللہ قبولیت کی تاثیر دے دیتا ہے، پھر اسے کیا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحت لہ ابواب السماء، یعنی جو چاہیے، چاہے جلب منافع ہو، کسی نفع بخش چیز کا حصول ہو، یا ایسے ہی دفع مضار ہو، کسی نقصان دہ چیز سے بچنا ہو، اس کو صرف اپنی زبان پر دعا کی شکل میں چند کلمات کہنے ہوتے ہیں، اپنی زبان کو حرکت دینی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زبان قبولیت والی ہے۔ کسی چیز کا فائدہ اسے چاہیے، کسی چیز سے اس کو اجتناب اور احتراز چاہیے، وہ دعا کرتا ہے، رب العالمین اسے عنایت کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں دعا سے وہی مل سکتا ہے جو کسی دوسری عبادت سے نہیں مل سکتا۔ یہ باتیں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ 3370 جامع ترمذی کے حدیث کا ریفرنس بھی ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے یہاں اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ قابل کرامت، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے چہیتا اور پسندیدہ کوئی عمل ہے عمل صالح میں سے، تو وہ دعا ہے۔ ابلیس نے تا قیامت، یعنی جب تک دنیا کی بقا ہے، ازل سے لے کر کے جب تک دنیا باقی رہنے والی ہے، ایک ایسی زندگی کا سوال کیا جو زندگی کسی اور کو مل نہ سکی، اور وہ سوال بھی نافرمانی کا۔ خود وہ گمراہ ہوا، راد درگاہ ہوا، ملعون اور مطرود ہوا، یا ایسے ہی دوزخی ہوا، لیکن اس کو ایک نعمت کا سوال اللہ سے کرنا تھا، تو اس نے دعا کا ہی سہارا لیا۔ کلام مجید میں چاہے 3536 اور ایسے ہی 37 38 39 سورۃ الحجر کی آیات ہیں، جس میں کہا گیا قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، دوزخ سے نکالا گیا، اور اس کے بعد اللہ سے وہ فریاد کرتا ہے، اللہ میں تیری ربوبیت کا حوالہ دیتا ہوں، اے میرے رب، فانذرنی الی یوم یبعثون، مجھے تو مہلت دے قیامت تک کی، تا قیامت مجھے زندگی دے۔ اب یہ کس لیے مانگی گئی تھی وہ بھی قرآن کریم نے کہا، وہ خود بھی گمراہ ہوا اور گمراہ کرنے کے لیے دوزخی ہوا، اور ایک لشکر جرار کو اپنے سمیت دوزخ میں لے جانے کے لیے اس نے اللہ سے یہ دعا کی تھی۔ اب اس کی دعا سراسر ضلالت پر ہے، گمراہی پر ہے، لیکن سہارا اس نے اللہ کی ربوبیت کا لیا، دعا کا لیا۔ اسی لیے علامہ ابن قیم اور دیگر ائمہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب دعا کا سہارا لینے پر اللہ نے ابلیس کو نواز دیا یا اس کی خواہش پوری کر دی، تو جو اس کے بندے ہیں، اطاعت گزار ہے یا ایسے ہی فرما بردار ہے، اگر وہ دعا کا سہارا لے کر کے اس سے مانگیں گے تو اللہ کیوں محروم کرے گا؟ ابلیس نے دعا کا سہارا لیا، کس لیے لیا؟ اللہ کی نافرمانی کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ ابتلا ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، یعنی باطل کو پروان چڑھانے کے لیے یا باطل کو زندہ رکھنے کے لیے ایک وسیلہ ذریعہ بنایا گیا ہے،
لیکن جو اسے چاہیے تھا اس نے کس ذریعے سے مانگا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کی تو مجھے مہلت دے، سوال کیا۔ قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، جا تجھے قیامت تک کی مہلت دی گئی۔ قال رب بما غویتنی لأزینن لهم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ بھی دیکھیے نافرمانی ہے، ابلیس کو اللہ نے گمراہ نہیں کیا، وہ اپنے آپ سے گمراہ ہوا۔ کیوں؟ جب ابلیس فرما بردار تھا، یعنی جنت میں تھا، تب تو کوئی شیطان نہیں تھا نا، یہی تو سب سے پہلا شیطان بنا اللہ کی نافرمانی کر کے۔ پھر اس نے اپنے آپ کو دوزخی کیسے بنایا؟ آج جو ہمارے لیے سب سے چہیتی چیز ہے نا، زیادہ تر میں کیا آپ کیا یا پھر بہت سے اہل اسلام آج جس کے مرید ہیں، جو ان کے یہاں حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، پورے احکام وہی جاری کرتا ہے، ہر کس و ناقص اس کی سنتا ہے، جسے ہم اور آپ نفس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نفس۔ خواہشات جہاں پنپتی ہے، شہوت کا مصدر، شہوت کا منبع، اسی کو اللہ نے کلام مجید میں کہا، جو نفس کا غلام ہوا، نفس کا مرید ہوا، پھر وہ کبھی جنتی نہیں بن سکے گا۔ قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے 59 نمبر کا، سورہ مریم کا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، خواہشات کی پیروی کی زنجیر میں جو جکڑ دیا گیا، نفس جس کا حاکم بن گیا اور وہ نفس کا غلام بن گیا، پھر وہ اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکتا، اس کا مقدر ہے وہ دوزخ میں ہی جائے گا۔ تو ابلیس بھی گمراہ ہوا اپنے نفس کی وجہ سے، خواہشات کی پیروی کی وجہ سے۔ جو یہ دعویٰ اس نے کیا نا، قال انا خیر من خلقتنی من نار، اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے پیدا تو نے ہی کیا ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا۔ یہ کبر، نخوت، غرور جو ابلیس میں آیا، کیونکہ سب سے پہلا شیطان یہی ہے نا، شیطان کا وجود بھی نہیں تھا، تو اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کو گمراہ کیا اس کے نفس نے، اس کے خواہشات نے۔ آج اسی کی چادر ہم اور آپ اوڑھتے ہیں۔ ہمارا دل کہتا ہے یہ نہیں کرنا، نیکی ہے، جنت میں جانے کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، لیکن نہیں کرنا۔ ہمارا دل کہتا ہے ان سے بات نہیں کرنی، پوری زندگی بھر تادم حیات۔ آج دیکھیے ایک بھائی دوسرے بھائی سے پیٹ پھیرے ہوئے، باپ اور والدین اور بچے، ان کے بیچ کے اندر تباغض، عداوت ہے، یا ایسے ہی قریبی رشتہ دار پڑوسی ہیں، ان کے بیچ عداوت ہے، ان کے بیچ حسد ہے۔ یہ جو چادر ہم اور آپ اوڑھتے ہیں کبر کی، غرور کی، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے، ہمارا وجود کس سے ہوا؟ سورہ انسان جس کا دوسرا نام سورہ دہر ہے، کلام مجید میں ایک مستقل سورت ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیوں انسان بھول گیا کہ اس کی اصلیت کیا ہے، کہاں سے وہ نکلا، کس طریقے سے وہ پیدا کیا گیا۔ مائے مہین، یا ایسے ہی جو مائے منویہ ہے، منی کا قطرہ، حقیر اور ذلیل قطرہ، انسان کے پورے اشرف وجود کو اللہ نے مراحل کے بعد اسی سے ہی بنایا۔ اسی لیے ابلیس نے کبر و غرور کیا، خواہشات کی پیروی کر کے، نفس کی غلامی کر کے۔ تو یہ نفس سب سے بڑا شیطان ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا شیطان کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ آج ہم شیطان کی دشمنی کا حکم دیے گئے نا، قرآن کریم میں کتنی جگہ ہیں۔ 5 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہو سورہ یوسف کا، 6 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہو سورہ فاطر کا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ عقل کا یہ تقاضا ہے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، روزمرہ کے معمولات، کیا شیطان کو ہمارا دوست بناتے ہیں یا پھر
دشمن تسلیم کرواتے ہیں۔ عمل سے ہم نے شیطان کو دوست بنایا، دشمن بنایا؟ ہم وہی کرتے ہیں جو عمل شیطان ہے، اور اسی سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں جسے کرنے کی اللہ نے ہمیں سخت تلقین اور تاکید کی ہے۔ نیکیوں سے اپنا دامن چراتے ہیں، گناہوں سے اپنا دامن ہم ہمیشہ متاثر کرتے ہیں۔ اسی لیے شیطان نے جب اپنی گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کیا، یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ قال رب بما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ کیوں گمراہ کرے گا؟ خود اپنی وجہ سے وہ گمراہ ہوا، لیکن کبر اور نخوت کی چادر جو اوڑی تھی، اندھا ہوا تھا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر اب گمراہی کا زلزلہ لاؤں گا، زمین کے اندر گمراہی کا دور دورہ اور راج رہے گا۔ میں لوگوں کی برائیوں کو اس قدر حسین اور خوبصورت بناؤں گا کہ لوگ نیکی سمجھ کے اسے انجام دیں گے۔ یہ شیطان نے بطور دعویٰ اللہ سے کہا تھا، چیلنج کے طور پہ کہا تھا، حالانکہ بھیک اللہ سے ہی مانگی اس نے کہ تا قیامت مہلت دے، تا قیامت زندگی دے۔ بہرحال یہ آیات بتلاتی ہے کہ شیطان نے بھی اپنی گمراہی کا دور دورہ قائم رکھنے کے لیے اور ضلالت کی سلطنت کی بقا کے لیے کہ میری گمراہی کا راج قیامت تک باقی رہے، دعا کا ہی سہارا لیا ہے۔ یہ ہے دعا کی طاقت اور دعا کا اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ایک ایسا ڈیفینسر چاہیے تھا، یعنی آپ کی طرف سے حمایت کرنے والا، حفاظت کرنے والا اور اسلام کا بول بالا کرنے والا۔ تو آپ نے سہارا کس کا لیا؟ حدیثیں بتلاتی ہیں، جامع ترمذی کی 3681، جب رات تاریک ہوئی، دنیا لذت نیند میں گرفتار ہوئی، تو قبولیت کی دعا یا ایسے ہی قبولیت کا وقت ہے، اس گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا تھا، اللہم اید الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب وبی ابی جہل عمرو بن ہشام۔ اللہ دو میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، پسندیدہ ہو، جسے تو پسند کرتا ہو، اسلام کا شیدائی بنا، اسلام کا محافظ بنا، اسلام کا جانثار بنا۔ یہ دعا کی تھی رسول اللہ نے۔ اس کے بعد حدیث کے ہی الفاظ ہیں، دونوں میں سے حضرت عمر اللہ کے نزدیک چہیتے تھے، تو حضرت عمر مشرب پہ اسلام ہوئے، اسلام کی طاقت بنے، اور اسلام کے شمع کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے ایک قوت بخشی۔ جہاں نماز پڑھنے سے لوگ ڈرتے تھے، پھر کعبے کے صحن میں جا کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ تو یہ کرشمہ بھی اگر ابتدائے اسلام کے اندر رونما ہوا تو دعا کی برکت سے ہوا۔ پہلی جنگ جس کا نام فرقان ہے، اور اس جنگ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ دنیا جب تک رہے گی یہ ارشاد بھی باقی رہے گا۔ جیسا کہ کتاب العلم میں امام بخاری نے اس طرح کی حدیث نقل کی ہے 72، اور اس کے بعد لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، جب تک دنیا رہے گی ایک جماعت روئے زمین پر اللہ باقی رکھے گا جو صرف اور صرف توحید کی نعمت سے لبریز ہوگی۔ شرک کا اثر بھی ان کے کردار کے اندر باقی نہیں رہے گا، وہ صرف اللہ والے ہوں گے، اللہ کے چہیتے ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے۔ اور یہ اس وجہ سے ممکن ہو سکا کہ جب غزوہ بدر رونما ہونے والی تھی 1763، بڑی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح نصرت کے لیے جس کا سہارا لیا، آج ہم نے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی۔ ہمارے یہاں دینار درہم کی حیثیت زیادہ ہے، ہمارے یہاں دنیاوی اسلحے، دنیاوی طاقت، ان سب کا وقار، ان سب کا مقام زیادہ ہے۔ ہم اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور اسی پر انحصار کرتے ہیں، یہ ہو جائے تو ہم فتح یاب ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، ہم حاکم اور سلطان بن جائیں۔ لیکن رسول اللہ نے معرکہ بدر رونما ہونے سے پہلے فتح اور نصرت کا سوال کس وجہ سے کیا تھا؟ فما زال یہتف بربہ، اللہ سے آپ بار بار مناجات کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک جسد مبارک سے گر گئی۔
رسول اللہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے قبلہ رخ ہوئے فریاد کر رہے تھے، اللہم ان تہلک هذه العصابة في الارض لن تعبد، زمین کی اگر یہ جماعت جو تیری اطاعت کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہاں پر سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، یہ آج شکست خوردہ ہوئی، زیر کر دی گئی، مغلوب بنا دی گئی، تو پھر زمین میں ان سے بہتر تو کوئی نہیں جو تیری عبادت کا علم اٹھائیں گے اور تجھ کو قابل عبادت مانیں گے۔ تیری عبادت نہیں ہو سکی۔ دعا کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر پیچھے سے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ کفاک مناشدتک، آپ کی دعائیں اللہ رد نہیں کرے گا، آپ نے بہت مانگا ہے، بہت روئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا سہارا لیا، اس لیے اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر یہ فتح نصرت کی شکل میں اہل اسلام کے سر پہ بطور تاج سجائی گئی اور رکھی گئی۔ یہ دعا کی طاقت اور دعا کا اثر ہے۔ لیکن آج دعا ہم اور آپ کی کیوں قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیے پہلی وجہ دعا کے نہ قبول ہونے کی، جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا میں اخلاص نہیں ہوتا۔ کیا ہے یہ اخلاص؟ ہماری دعائیں صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ سے ایک بڑا طبقہ ہے اس ملک میں یا علاوہ دنیا کے گرد و پیش میں جو اپنی دعاؤں میں ہی شرک کے کلمات داخل کرتا ہے، یہ گمان کر کے کہ یہ کلمات کہنے پر ہی میری دعا اللہ کے یہاں مستجاب ہوگی، میری دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ 14 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے سورہ غافر کا، جہاں کہا گیا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگو اگر اللہ سے مانگنا چاہتے ہو تو پھر اپنی دعا میں اخلاص پیدا کرو، اور یہ اخلاص ایسا نہیں ہے عالم ہے اس میں ہی ہوتا ہے، یہ اخلاص زمانے کا مشہور انسان ہو اسی میں ہی ہوتا ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں، کہا گیا کم من متغمس فی الارض یا کم من مغمور فی الارض مشہور فی السماء، زمین میں انہیں کوئی نہیں جانتا، وہ گمنام ہوتے ہیں، ان کو حقیر فقیر یا ایسے ہی بالکل ہی لاچار بے بس سمجھا جاتا ہے، کونے میں لگا دیا جاتا ہے، ان سے ملنا لوگ اپنی گستاخی یا ایسے ہی کثرت شانی سمجھتے ہیں، ان کو ایسی ویسی جہاں پر دنیاوی شاندار محفلیں سجتی ہیں مدعو نہیں کیا جاتا۔ وہ لوگ بھی بسا اوقات اللہ سے بڑے قریب ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا پیروں میں رونتی ہے، پائے تحقیر سے ان کی گستاخیاں کرتی ہیں، لیکن ان کا واسطہ اللہ سے بڑا گہرا ہوتا ہے اور ان کی قربت اللہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ واقعات سلف نے بیان کیے ہیں، بہت سی کتابوں کی زینت بنے ہیں۔ تابعین کے زمانے میں ایک بڑے اپنے زمانے کے مشہور تابعین محمد ابن المنکدر یہ کہتے ہیں مدینے کی سرزمین پر ایسا قحط آیا کہ پورے اہل مدینہ عوام اور علماء سمیت صلاۃ الاستسقاء کے لیے میدان میں آئے اور انہوں نے اللہ سے فریاد کی، اللہ بارش نازل کر دے، لیکن بارش نازل نہیں ہوئی۔ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں وہ علم اور عمل دونوں کی زینت سے مزین ہوتے ہیں، اور عمل اوروں سے ان کا مختلف ہوتا ہے، عمل میں اوروں سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ یہی ہے مقام اور یہی ہے رتبہ ان کے علم کا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں روزمرہ معمول کے مطابق مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھی، پھر کچھ دیر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، دیر رات تک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کم سوتے تھے، کیونکہ انہیں دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا یہی پیارا تھا۔ وہ دنیا میں اسی لیے پیدا کیے گئے تھے، پیدائش کے مقصد کو سمجھتے تھے۔ آج ہم ایک گھر ہے تو دوسرا گھر مانگتے نہیں تھکتے، ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی مانگتے ہم نہیں تھکتے، لباس کئی ہیں، پھر بھی ہم حسن و جمال کی زینت میں فریفتہ ہیں تو لباس مانگتے ہیں۔ یعنی ہماری دعائیں اگر گھومتی پھرتی بھی ہے نا تو صرف دنیا کی ناز و نعمت تک کے گرد و پیش میں ہی رہتی ہیں۔ ہم مانگتے بھی کیا ہے دعاؤں میں؟
ہماری دعائیں محض دنیا کا ہی سہارا بنتی ہیں، اللہ دنیا میں یہ دے دے، اللہ دنیا میں وہ دے دے، لیکن جو اپنی دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر رکھتے ہیں وہ اپنی دعائیں اللہ سے کس لیے کرتے ہیں؟ کیا صرف دنیا یا دنیا ہی کے لیے مانگتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی دعاؤں کو جنت کا وسیلہ بناتے ہیں، دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی عبادت میں مصروف تھا، منہ کو ڈھکا ہوا ایک سیاہ فام انسان مسجد میں آتا ہے اور عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد سیدھا اللہ سے کہتا ہے اقسمت یا ربی، اللہ میں تجھے تیری قسم کا حوالہ دیتا ہوں، پورا مدینہ قحط سالی میں گرفتار ہے، تو بارش نازل کر دے۔ وہ اللہ سے حلفیہ اور قسمیہ بات کرتا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں اور بھی کوئی ہے، کیونکہ اس وقت چراغ وغیرہ مساجد میں نہیں تھے۔ آج کل بھی سب کچھ ہوتے ہوئے یہ لائٹیں وغیرہ بند کر دی جاتی ہے نا عشاء کے بعد، اس زمانے میں تو یہ وسائل ہی نہیں تھے، تاریک مسجد تھی۔ وہ آیا انسان، نماز پڑھی اور دعا کرنے لگا ہاتھ اٹھا کر کے، پورے اہل مدینہ قحط سالی میں گرفتار ہے، اللہ تجھے تیری قسم کا حوالہ، مدینے کو سیراب کرتے۔ وہ جو کہ بڑے محدث ہیں، تابعی، اور علم سے ان کا گہرا رشتہ ہے، عمل سے ان کی گہری انسیت ہے، کہنے لگتے ہیں میں کیا، مجھ جیسے کتنے علماء جو مدینے کے ہیں اللہ سے بارش مانگنے نکلے، ہم نہیں سیراب کیے گئے، یہ لگتا ہے مجنون ہے، پاگل ہے، اور اس طرح کی زبان بول رہا ہے۔ لیکن کہا انہوں نے کہ ابھی صرف وہ اللہ سے بات ہی کر رہا تھا، ما انزل بیدیہ الا والسماء ترعد والسماء یمطر، ہاتھ اس کے ابھی نیچے گرے نہیں کہ بارش کے لیے آسمان میں بجلیاں گونجنے لگی، بجلیوں کی آواز آنے لگی، اور پھر بارش مدینے کے اندر برسنے شروع ہوئی، ہاتھ ابھی گرے بھی نہیں۔ یہ ہے زبان کی طاقت۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے زمین میں گمنام ہوتے ہیں، آسمان میں ان سے زیادہ مشہور کوئی نہیں، فرشتے ان کی شہرت کے قائل ہوتے ہیں، کیوں کہ ان کے رشتے اللہ سے ہوتے ہیں، ان کے رابطے اللہ سے ہوتے ہیں، انسانوں سے نہیں۔ آج پوری زندگی ہم اور آپ لگا دیتے ہیں اس کا اس کا چمچہ بننے کی، مفاد پرستی کے لیے، کہ ہم ان کے یہاں عزیز ہو جائیں، ہم ان کے چہیتے ہو جائیں، ان کے مقبول ہو جائیں۔ اللہ کے بندو، اگر کسی کا مقبول بننا ہے تو اس کا بنو جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، کیونکہ اس کی محبت میں کبھی بھی بے وفائی نہیں ہے، اور اس کے یہاں قربت کے بعد کبھی دوری نہیں ہے، اور اس کی عنایت کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے۔ آج جن بندوں کے ہم محبوب چہیتے بننا چاہتے ہیں، کب تک بنے رہیں گے؟ جب تک وہ ہیں یا پھر جب تک ہم ہیں؟ تو انسانوں کے چہیتے بننے کی ہم کوشش نہ کریں۔ لوگ سچے ہو کر کے بھی اپنے بڑوں کی، جن کے یہاں انہیں بڑا بننا ہوتا ہے، سچے ہوتے ہوئے جھوٹ کی حمایت کرتے ہیں، اور زبان سے ان کی تائید میں جھوٹ اتنا بولتے ہیں جیسے سچ بولنا چاہیے۔ آج یہ حالت ہو گئی۔ تو ہم دنیا میں پیدا کیے گئے اللہ کا بندہ بننے کے لیے، بندوں کا بندہ بننے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ جو فقیر ہے اس سے ہمیں کیا واسطہ، کیونکہ جو دنیا میں بڑے سے بڑا حاکم بھی ہے، اس کی بھی اللہ نے کلام مجید کے اندر یہی حیثیت بیان کی ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 کا ٹکڑا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو اگرچہ تم پوری دنیا کے بادشاہ ہو، لیکن تمہاری حیثیت وقات یہ ہے کہ تم فقیر ہے، فقیر تھے، فقیر رہو گے، اور یہ بادشاہت، حکومت، سلطنت ملی ہے، یہ اللہ سے بھیگ کی شکل میں ملی ہے، مانگا ہے، اللہ نے عنایت کیا ہے۔ تو فقیروں سے ہمارا رشتہ قربت کا رہے، سوالوں کا رہے، یا مفاد پرستی کا رہے۔ جو ہم جیسے ہی فقیر ہے تو کتنا نوازے جائیں گے، جو غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، بے انتہا عنایت کرنے والا معطی ہے، مالک الملک ہے، دنیا اور آسمان سارے خزانوں کا مالک ہے۔ اگر اس سے ہمارا واسطہ رہے گا
تو اسی لیے دنیا میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں، وہ واسطہ مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کا بندہ بننا ہے تو جس کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے اس کا بندہ بنے۔ کسی کی قربت چاہنی ہے تو جس کی قربت کو عبادت بنایا گیا ہے اس کی قربت حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ وہ محمد ابن المنکدر کہتے ہیں جب یہ بندہ چلا گیا تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد پیچھا کیا، کون ہے یہ بھائی؟ دیکھا، گھر وغیرہ جان لیا، لیکن رات تھی، مناسب نہیں تھا دستک دینا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز ختم ہوئی، فوراً پہلا ہی کام ان کے گھر پہ دستک دینا۔ جیسے ہی گھر پہ گئے، دستک دی، دروازہ کھولا گیا۔ لوگوں کی بھیڑ بھی تھی، کچھ لوگ وہاں تھے۔ کس لیے آئے ہوئے تھے؟ کچھ لوگ اپنے جوتے اور چپل لے کے وہاں موجود تھے اور یہ انسان ان کے جوتے چپل سی رہا تھا۔ موچی تھا، اسکاف جسے عربی میں کہتے ہیں، وہ تھا یہ انسان، چھوٹے پیشے کا انسان۔ لیکن دعا جس وجہ سے قبول ہوتی ہے اور دعا جس وجہ سے رد ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ملکہ تھا کہ وہ مخلص تھا، اللہ کا چہیتا تھا، اللہ کا ولی تھا، اللہ ہی سے اپنا رشتہ استوار کرنے والا تھا۔ جب بیتا ہوا واقعہ محمد ابن المنکدر بیان کرنے لگے تو اس انسان نے جھڑکتے ہوئے کہا، یہ بھی لحاظ نہ کیا کہ یہ مدینے کے بڑے محدثوں میں سے ایک ہے، بڑے علماء میں سے ایک ہے، ما ھذا شانی و شانی، آپ کو یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ یہ سب مجھے کہنے والے، بتانے والے۔ جب اس کو ناگوار گزرا تو جو محدث تھے انہوں نے بتلانا چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ 2 دن 3 دن کے بعد واپس آئے عیادت کرنے کے لیے تو ایک بڑھیا کو وہاں پایا۔ کہا کہ وہ انسان کہاں گیا جس کی دعاؤں میں اللہ نے قبولیت کی تاثیر رکھی ہے؟ کہا جس وقت آپ نے اس کے تعلق سے وہ کہا جو وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ بڑھیا کو نہیں پتا کیا کہا، لیکن وہ یہ سمجھی کہ شاید آپ نے اسے ناراض کیا، اس کی گستاخی کی یا کچھ سنایا، ایسے ہی کچھ۔ اسی وقت سے جو سامان تھا سمیٹا اور مدینہ سے نکل گیا۔ محمد ابن المنکدر کہتے ہیں فَرَأَيْتُهُ فِي الْمَدِينَةِ كُلِّهَا فَلَمْ أَرَهُ، تلاشتا رہا، فَتَبَّعْتُهُ، میں پورے مدینے میں ڈھونڈتا رہا لیکن کبھی اس انسان کو دوبارہ مدینے کے اندر نہیں پایا۔ یہ ہے اخلاص۔ آج شہرت کی دنیا پر ایک انسان تمغہ فخر حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو نمایاں رکھنا چاہتا ہے اور اسی شہرت کے لیے سب کچھ نیلام بھی کرتا ہے۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں نا، حالت طواف کے اندر لوگوں کو بتا رہے ہوتے دیکھو ہم کعبے کے پاس طواف کر رہے ہیں، بین الصفا والمروہ سعی کر رہے ہیں، تو لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ مناجات کے وقت بھی دعاؤں کا وقت ہے، قبولیت وہاں ہوتی ہے، اس میں بھی ریا اور نمود کا اس قدر ذہنوں پر گمان یا ایسے ہی ریا اور نمود شہرت کے اندر ایک انسان اس قدر گرفتار ہے اور اس کا خمار ایسا چڑھا ہوا ہے، جہاں دعا مقبول ہو رہی ہے وہاں پر بھی لوگوں کو انسان کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھو میں یہاں پہ پہنچ گیا۔ اللہ کی خاطر نہ عمرہ کیا اور نہ ہی اللہ کی خاطر حج کیا۔ آج کتنے سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں، لوگ اپنی زبان سے دن کے ساتھ بتا دیتے ہیں، 10 سال 365 دن یعنی 11 سال یا 11 سال 3 مہینے سے تہجد پڑھ رہا ہوں۔ آپ اپنی عبادات کو گنتے ہیں اور ایسے ہی کن کو دیا، کتنا دیا اور کب دیا، وہ سب بھی اوروں کے سامنے ایک انسان بتا دیتا، میں نے اس کو اتنا دیا اور تب دیا۔ ہماری عبادتیں، ہماری بندگی جس کے لیے ہونی چاہیے تھی اس کے لیے تو ہے ہی نہیں اللہ کے بندہ، ہم نے اس کو کہاں جتایا ہے، اس تک کہاں محفوظ رکھا ہے، ہم نے عبادتوں کا ڈھنڈورا پیٹا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی عبادتوں کے چرچے کروائے۔ یراؤن الناس، نمازیں بھی پڑھی ہے تو نمازی کہلانے کے لیے، صدقہ بھی دیا ہے تو اپنے آپ کو مالدار سخی فیاض جتانے کے لیے، یہ ہے آج عبادتوں کی حالت۔ تو دعائیں بھی ہماری ایسی ہیں اللہ کے بندوں، جہاں دوسری عبادتوں میں اخلاص نہیں وہاں دعاؤں میں بھی خلوص اور ایک
ایسا واقعہ یہ تو تابعین کے زمانے کا ہے، رسول اللہ کے زمانے کا، اور یہ بھی اس سے ہی ملتا جلتا کہ آپ جن کمزوروں کو، جو نمازی ہیں، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے، حلال پر قناعت کرنے والے ہیں، پائے تحقیر سے رون دیتے ہیں نا بھائی، ان سے کون مصافحہ کرے، ان کو کون بلائے، ان کے کپڑے دیکھیے سر تا پیر میلے کچیلے یہ وہ. تو جن لوگوں کو آج دنیا پائے تحقیر سے یا حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کو بالکل کمتر پستر چھوڑ کے کنارے رکھتی ہے، انہی لوگوں میں بسا اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ کے یہاں ڈائریکٹ قبول ہوتی ہیں. وہ کچھ بھی کہیں، آسمان چیرتی ہوئی اللہ کے یہاں دستک دیتی. 2542 یہ نمبر ہے، بڑی حدیث. حضرت عمر اپنے زمانے میں کہتے ہیں جب یمن سے کچھ لوگ آئے تو کہا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، پیشین گوئی کی تھی، یأتی علیکم مع امداد اہل الیمن رجل، ایک انسان یمن والوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا جس کا نام اویس القرنی ہوگا. نشانیاں بتائی کہ ان کو ایک بیماری تھی برس کی، یعنی جو سفیدی جسم کے اندر ہو جاتی. فَبَرَأَ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْہَمٍ، اللہ دعا کی وجہ سے ان کو اس سے بھی نجات دے دے گا، وہ بری ہو جائیں گے، شفا یاب ہو جائیں گے، لیکن 1 دینار درہم کے بقدر ان کے جسم پر وہ داغ رہے گا. رسول اللہ نے نشانی بتائی اور ساتھ ساتھ ایک خوبی بھی بتائی. آج یہی خوبیاں ہم اور آپ نہیں اپناتے، اور جن کے پاس ہے ان کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. وَكَانَ لَهُ أُمٌّ أَبَرُّ لِوَالِدَتِهِ یا أَبَرَّ لِوَالِدَتِهِ، ان کی والدہ بھی. اویس القرنی کے بارے میں لکھا گیا رسول کا زمانہ پایا تھا، انہوں نے یمن میں تھے، صرف اس وجہ سے رسول کے پاس نہیں آ سکے، صحابی نہیں بن سکے، ایمان کے حالت میں رسول کو دیکھ نہ سکے. والدہ تھی اور وہ والدہ خدمت طلب تھی، یعنی ان کے پاس رہا جائے، ان کی خدمت کی جائے. تو ان کی والدہ بھی ہے اور وہ اپنی والدہ کے بہت بڑے فرما بردار ہیں. آج ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، اور ان کی فرما برداری کرنا آج ہمارا معیار کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو بڑا کر دیا، کچھ دے دیا، عنایت کر دیا، تو سب سے پہلے ہم کنہیں جھڑکتے ہیں؟ کنہیں اپنے مفادات سے یا جو بھی نفع بخش چیزیں ہیں ان سے دور کرتے ہیں. ہمارے والد. انسان ادھر ادھر کا کہیں کا بھی تھکا ہوا رہتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار رہتا ہے، نزلہ کہاں چھڑکتا ہے؟ گھر والوں پر، والدین پر، بیوی پر، بچوں پر، انہی پر ہی وہ غصے کا پورا نزلہ چھڑکتا ہے. تو آج والدین کے ساتھ، خاص کر کے والدہ کے ساتھ ہماری فرما برداری کا میزان کیا ہے، یہ ہم اپنے آپ کا احتساب کریں. لیکن وہ اتنے فرما بردار تھے کہ ایک طرف موقع تھا کہ رسول کے ہاتھ پہ آ کر کے اسلام کی بیعت کر کے اپنے آپ کو صحابی بنا سکتے تھے، نہیں بنایا صحابی. وہ صحابی نہ بن سکے، تابعی ہی رہے، کیونکہ والدہ تھی. جنت کی کنجی ہمارے پاس ہے نا، اس کنجی کا استعمال کریں گے اور انشاءاللہ اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا. لوگوں نے آج جنت کی چابیاں اپنے سے دور کر دی، یا دوسرا لفظ کہنا، اپنی جنت ہی اپنوں سے دور کر دی. جب آپ اپنی جنت کو اپنے سے دور کر دیتے تو جنت میں آپ کیسے جائیں گے؟ ماں باپ آپ کی جنت ہے دنیا میں. اگر آپ اپنی جنت کو اپنے وجود سے دور کر دیں گے اور جنت کو ٹھوکر مار کے چلے جائیں گے، اللہ آپ کو جنت دے گا؟ وقت نہیں ہے، نہیں تو پھر یہ باتیں ہم سن چکے ہیں، چاہے وہ 1900 یا اس کے بعد کی حدیثیں ہوں. جامع ترمذی کی الوالد اوسط من ابواب الجنہ، جنت کا دروازہ ہی نہیں، مڈل دروازہ، مضبوط ترین دروازہ باپ ہے. اور 2484 ترغیب و ترغیب کی جو جہاد کر کے جنت میں جانا چاہتے تھے، رسول اللہ نے اس صحابی سے کہا، لو کان امک، اگر آپ کی والدہ ہے اور بقید حیات ہے تو جاؤ بھائی، اپنی والدہ کی فرما برداری کرو. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جنت پیروں کے نیچے اللہ نے رکھی، یعنی ان کی فرما برداری میں ہی جنت ہے. تو یہ سب اویس القرنی کو معلوم تھا.
حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے ہم سے کہا تھا آپ ہمارے بیچ آ گئے. بس صحابی ہیں حضرت عمر، اور وہ بھی صحابہ میں دوسرے خلیفہ. رسول اللہ کہہ کر کے میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے. 3686 پوری زبان پر اللہ نے حق کی بارش کی ہے. 368 تو ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، حضرت عمر بھی مستجاب دعوت ہے. اور پھر صحابہ میں جلیل القدر ہیں، دوسرے نمبر کے عظیم ترین صحابی حضرت عمر. وہ کہہ رہے ہیں اویس القرنی سے استغفار کر دیجئے، یعنی ہماری مغفرت کا سوال کیجئے اللہ سے، کیونکہ رسول نے ہم سے کہا ہے من لقیہ فلیستغفر لہ. اویس القرنی سے جو ملے ان سے یہ کہے کہ وہ اللہ سے ان کی مغفرت کا سوال کرے. بہرحال انہوں نے سوال کر دی کیونکہ خلیفہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکم ہے آپ کو کرنا ہوگا. اویس القرنی نے کر دیا. اس کے بعد کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا کوفہ کی طرف جانا چاہتا ہوں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کوفے کا جو حاکم ہے وہ میری ماتحتی میں ہے. الا اکتب الی حاکمھا لہ، ایک ورقہ لکھ دیتا ہوں، شاندار استقبال ہوگا اور جو چیز چاہیے وہ سب کچھ مل جائے گی. کہا نہیں، ہمیں گمنام رہنا پسند ہے. کیا کہا؟ ہمیں گمنام رہنا پسند ہے. ایسے ہی بس مٹیلے اور جو بھی کپڑے پہنے جاتے ہیں، جن کپڑوں میں زیادہ لوگ عزت نہیں دیتے، زیادہ بہتر بڑا برتر نہیں سمجھتے، ایسا رہنا ہمیں پسند ہے. بہرحال حضرت عمر نے چھوڑ دیا. اس کے بعد دوسرا سال آیا تو حج میں لوگوں سے ملاقات ہوئی. ایک شریف انسان جو کہ خاندانی اعتبار سے شریف یعنی مالدار، اور حضرت اویس کا استہزاء مذاق اڑانے والوں میں سے ایک تھا. وہ اس سے ملاقات کی، جانتے ہوئے ملاقات کی کہ یہ شخص استہزاء مذاق کرتا ہے. پوچھا اویس القرنی کو جانتے ہو؟ تو اس نے ویسا ہی جواب دیا. وہ حقیر انسان، ایک چھوٹے سے گھر میں ذلیل، یہ وہ ایسے سب کلمات کے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. پھر حضرت عمر ہر سال چرچے کر رہے ہیں کس کے؟ اویس القرنی کے، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ انسان ایسا ہے جس کی دعا میں قبولیت کی تاثیر ہے. اگر کہہ دے گا اللہ اسے اپنی مغفرت کا پروانہ دے دے، دوزخ سے بچا لے، تو تم بچ جاؤ گے، تمہاری مغفرت ہو ہی جائے گی. یہ حضرت عمر چرچا کر رہے ہیں کس کا؟ اویس القرنی کا. جو آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، رسول کہہ رہے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے اتنے بڑے، لیکن دین ہے نا تو دین سے محبت ہے، دینداروں سے محبت ہے. آج ہمارے کردار میں کہیں دین ہی نہیں ہے. یہ جو دین کی دال ہے یہ دنیا میں تبدیل ہو گئی ہے. تو ہمیں محبت کن سے ہے؟ ابھی شروع میں کہا نا، پوری زندگی ہماری اسی میں گزر جاتی ہے کہ ان کی چاپلوسی کر کے ان کا مقام پایا جائے اور ان کی بڑائی بیان کی جائے. ارے اللہ کی بڑائی کرو. اور اگر کسی کے سامنے رکوع سجدے کرنے ہیں، بس انسان رکوع سجدے ہی نہیں کرتا، باقی زبان سے، حیت سے، حرکات سے تو اتنا گر ہی جاتا ہے کہ وہ اس کا غلام ہی ہو گیا. تو ہم دنیا دار صرف دنیا داروں کی وقات اور ان کا مقام، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. حضرت عمر بہت بڑے دیندار ہیں، اور دینداروں کی شناخت، دینداروں کی پہچان اور دینداروں کی قدردانی کرتے تھے. اسی لیے اس شخص سے کہا، ابھی جس کے بارے میں تو نے یہ کلمات کہے نا، امام مسلم اور دوسرے جو شارحین حدیث یعنی امام نووی وغیرہ ہیں، وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک سال کے بعد بھی ایک انسان سے جو کوفے والا حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، تو ابھی بھی لوگ اویس القرنی کے بارے میں جانے نہیں. یہاں پر ابھی 5 وقت کی نماز انسان پڑھتا نہیں صحیح سے، یعنی جمعہ 4 دن ہوئے نہیں، گھرانے کو، سماج کو، محلے کو، سب کو دعوت دے بیٹھتا ہے، رے دیکھو میں نمازی بن گیا. اویس القرنی کو 1 سال گزر گیا کوفے میں، لیکن کوئی نہ جان سکا کہ ان کی زبان میں یہ تاثیر ہے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنا. اسی لیے 1 سال پورا ہونے کے بعد واپس دوران حج، جس کے بارے میں حضرت عمر کو خبر دی گئی تھی کہ یہ گستاخ اویس ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ وہ کہتا وہی ذلیل حقیر اور ایسا ہی انسان کمتر گھر میں رہتا ہے، ایسے ایسے لباس پہنتا ہے. یعنی وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اویس القرنی ایسے ہیں.
پھر بتلایا، حضرت عمر نے بتلایا اس شخص کو، معلوم ہے تمہیں، ہم نے سنا ہے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے کہ یہ انسان اپنی زبان میں ایسی طاقت دیا گیا ہے کہ اگر ایک بار کہے گا تمہارے لیے کہ اللہ اسے سرتا پیر گناہوں کے مجسم کو معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے گا، اللہ اسے دوزخ سے بچا کے جنت میں داخلہ دلا دے، اللہ تجھے جنتی بنا دے گا، ایسی طاقت ہے اس انسان کے زبان میں۔ وہ حیران ہو گیا۔ یہ 1 سال کے عرصے کے بعد کوفے والوں سے پوچھنا اور اس کا یہ جواب دینا، یہ کیا بتلاتا ہے کہ انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا اپنے بارے میں۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، 4 دن ہوتے نہیں قیام اللیل کیا کیا، ابھی سب کو ہی پتا چل گیا۔ سلف صالحین میں ایسے تھے، اپنی بیویوں کو بہلاتے پھسلاتے اور کسی طرح نیند کی آگوش میں لانے کی کوشش کرتے۔ آدمی بیوی کے ساتھ ہی رہتا ہے نا تنہائی میں، اگر وہ صاحب بیوی ہے اور عبادت اس کو تنہائی میں کرنی ہے کہاں کرے گا؟ سلف میں ایسے تھے، اپنی بیویوں کو بہلاتے تھے کہ یہ گہری نیند میں آ جائے اور اس کے بعد ہم عبادت کی ابتدا کریں، عبادت شروع کریں۔ اپنی بیوی کو بھی پتہ ہونے نہیں دیتے کہ ہم رات میں سجدے کر کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور آج پورا زمانہ جانے، ہم لوگوں کو کام ڈیوٹی پہ لگائے ہوئے ہیں، دیکھو ہمارے بارے میں بتاؤ، ہمارے چرچے کرو، ان کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ جب اخلاص کا جنازہ ایسے نکلے گا تو کیا دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوگی؟ یہ دعائیں صرف ایسے ہی، یہ فین گھوم رہا نا، اس طرح سے گھوم کر کے زمین پہ آ جائے گی۔ حضرت اویس القرنی کے بارے میں جب انسان کو بتایا گیا، جانا ہوا، بہت معذرت کی، بہت معافی مانگی اور کہا بس ایک بار استغفار کر دیجئے، تو بھی جواب کیا دیتے ہیں؟ سنتے ہیں جواب کیا دیا؟ کہا دیکھو ابھی ایک بہترین سفر سے آپ لوٹے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اللہ سے قریب ہیں، آپ نے ابھی حج کیا ہے، مقبول ترین حج، آپ کی زبان میں طاقت ہے، قوت ہے، آپ اپنا استغفار کیجئے، آپ اللہ سے مانگ لیجئے۔ برابر کہتے رہے۔ حضرت عمر نے تو کہا تھا، حکم دیا تھا، خلیفہ کا خلیفہ تھے اس لیے انہوں نے استغفار کر دیا، ان کے لیے استغفار نہیں کیا بھائی، نہیں کیا، اور کہا کہ آپ عبادت کر کے آئے، آپ کر لیجئے، ابھی بہترین سفر سے حج کر کے لوٹے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، ماں نے پیدا کیا ہو ویسے ہی انسان ہو جاتا ہے نا حج مبرور کے بعد۔ 1347 1348 1349 صحیح مسلم میں۔ اور جب لوگوں کو زیادہ پتا چلنے لگا، کیونکہ حضرت عمر نے ایسے ہی جب بھی کوفے والے آئے تو ان کو پوچھا کہ اویس کے بارے میں جانتے ہو؟ تو لوگوں کو زیادہ معلوم ہونے لگا، بار بار لوگ ان کے پاس آنے لگے اور کہنے لگے استغفر لی استغفر لی۔ کوفہ چھوڑ کے بھی چلے گئے، کوفہ ترک کر دیا، چلے گئے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی دعا میں قبولیت کی تاثیر ہوتی ہے، ان کا رشتہ واسطہ اللہ سے ہوتا ہے، عوام سے نہیں ہوتا۔ جب لوگ جاننے لگتے ہیں کہ یہ حقیقت میں عبداللہ ہے، عباد الرحمن میں سے ایک ہے، یا اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہے، تو پھر وہ ان کے بیچ رہنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ نمائش کا خطرہ رہتا ہے، ریا اور شہرت کا انہیں اندیشہ ہوتا ہے۔ آج پورا ہی معاملہ الٹا ہے ہمارا، ہم شہرت کے بالکل عروج پہ آنا چاہتے ہیں، لوگوں کے بیچ مشہور ہونا چاہتے ہیں کہ ہم عابد ہیں، ہم زاہد ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم قرآن کے قاری ہیں، اس لیے ہماری دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور بھی بہت سے موانع ہیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو باتیں کی جائے گی۔ رب العالمین ہمیں صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ دعا کرنے اور ہماری دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر پیدا کرے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کی دعائیں اللہ کے یہاں شرف قبولیت سے مشرف ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔